السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے قارون کا قصہ جو ایک سچی کہانی ہے اور سبق آموز ہے اس کو آپ کے سامنے سناؤں گا۔ امید کہ بہت سماعت فرمائیں گے۔ سامعین اکرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جاہ و منصب کے لیے درخواست کیا، مگر وہ درخواست رد ہو گئی۔ قارون کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو منصب عطا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنایا وہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ ہارون علیہ السلام کے معاون بننے کے بعد یا اس منصب کو پانے کے بعد قارون دل ہی دل میں کڑھتا گیا، اپنے دل میں حسد بھرتا گیا اور اس جلن اور ڈاہ کی وجہ سے اس نے فرعون سے دوستی کر لی اور فرعون کی صحبت اختیار کی۔ اس کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے فرعون کے ساتھ ساتھ یہ بھی بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگا، بہت ہی زیادہ ستانے لگا۔ اس نے سمجھا کیا، اپنے آپ کو جاہ منصب والا یا جاہ منصب کے لیے جو اس نے درخواست کی تھی وہ اس لیے اس نے درخواست کی تھی کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو کمتر سمجھتا تھا اور بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، لیکن بنی اسرائیل کو کمتر سمجھتا تھا۔ اور جب انسان کسی کو کمتر سمجھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ وہ حقارت آمیز رویہ کو اپنا کر کے ظلم کو روا رکھنا چاہتا ہے۔ یہی قارون کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا تھا، ان کو بہت سارے خزانے دیے تھے۔ ان کے خزانوں کی چابیاں ایک گروپ اور ایک جماعت ہی ان کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ ان کے اس تکبر کی وجہ سے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ہیں ان کو نصیحت کی کہ آخرت کو سنبھال، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ مگر انہوں نے اس بات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے اس راستے کو اختیار کیا جو راستہ ٹیڑھا تھا، جو راستہ صحیح نہیں تھا، جو راستہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اس نے جو اچھے لوگ تھے ان کی قوم کے، اس کی نصیحت کو سن کر کے اس نے ٹھکرا دیا اور ناشکری کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو بھی مجھے خزانہ ملا ہے، یہ جو بھی مجھے مال ملا ہے، یہ سارے مال اور یہ سارے خزانے میں نے خود اپنے آئیڈیالوجی سے کمائے ہیں، یہ میرے عقل کی کمائی کا نتیجہ ہے اور یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے خزانے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں سے زیادہ بہتر وہ مجھے سمجھ رہا ہے، تم لوگوں سے زیادہ مجھے وہ اچھا سمجھ رہا ہے اور میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ کیا پسند ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھا انسان سمجھ کر کے خزانے کا مالک بنایا ہے۔ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو تھوڑے بہت مالدار ہو جاتے ہیں، جن کو جاہ و منصب مل جاتا ہے، جن کو بہت ساری نعمتیں اس دنیا میں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن جیسی تکلیف ملتی ہے فوراً وہ اپنے اصل کی طرف پلٹتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی ان کو نعمت ملنی شروع ہوتی ہے پھر اپنے اس نتیجے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ ایک دن وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، سامعین اکرام، اپنے خزانوں کے ایک دن قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے خزانوں کی چابیوں کو لے کر کے جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیاوی جاہ و منصب کے لالچی ہیں، ان لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگا، وہ اش اش کرنے لگے اور وہ دلوں میں یہ خواہش پیدا کر کے زبان سے بھی بولنے لگے کہ کاش
ہم لوگ کو بھی جو ہے ایسے اوپر والا نوازتا تو ہم بھی اس کی طرح ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے اور رہتے. مگر ہوا کیا؟ کچھ ہی منٹوں میں وہ اپنے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ دھنسا دیا گیا. اور جب اس کو ہمیشہ کے لیے دھنسا دیا گیا، وہیں پر وہ لوگ جو اس کے جاہ و منصب اور مال و دولت کو دیکھ کر اپنے اوپر جو ہے روب طاری کر لے رہے تھے، کہنے لگے روزی کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اس میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے اس کو تنگی کے ساتھ مہیا کرتا ہے. اور جو لوگ صبر کے ساتھ جی رہے تھے، جن لوگوں کے دل میں ذرا سے بھی لالچ پیدا نہیں ہوئی، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی کا صرف چند دن کا کھیل ہے، یہ رونق چمک دمک ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ان کو خزانوں کی چابیوں کو دیکھ کر اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا، چونکہ ان کے اندر ایک مین ٹارگٹ تھا جو اس کو اچیو کرنا تھا، اور وہ ہے آخرت میں کامیابی، وہ ہے ہمیشہ کی دنیا میں رہنے والی زندگی میں کامیابی، اور یہی کامیابی اصل میں کامیابی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک حد تک کسی کو بھی جو ہے مہلت دیتا ہے. اگر اس مہلت میں وہ نہ سدھرے، اگر اس مہلت کا وہ غلط فائدہ اٹھائے، ظلم و زیادتی کو روا رکھے، اتیاچار کرے اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ، وہ اچھا برتاؤ نہ کرے اور صرف ایسے لوگوں کو وہ پریشان کرتا پھرے، تو پھر وہ رسی جو ہے بہت سختی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے. اور ایسی جب رسی سختی کے ساتھ پکڑی جائے تو پھر اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں دیکھتے ہوں گے جو سماج میں تھوڑا روب دبدبا رکھتے ہیں، نیتا قسم کے لوگ ہیں، وہ حلال و حرام کی ذرا سے بھی تمیز نہیں کرتے. یہ مسلم معاشرے میں بھی بہت آسانی سے پھیل گئی ہے. وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں، اور فوراً جب ایسے کمزور لوگوں سے بھی اگر کبھی مسٹیک ہوئی بھی نہیں تو اس کو کمزور پا کر ایسے لوگوں کے سامنے یا ایسی جگہ ان کو پھنسا دیتے ہیں، یا ان کو لے جا کر کے اس چکی میں پیسنے کے لیے ہمیشہ ان کو دھکیل دیتے ہیں، جو ان کی بس کی بات نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جا کر جھوٹ موٹ غلط چیزوں کو غلط چیزوں کو بیان کر ایف آئی آر کرواتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ توحید پر قائم ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا عقیدہ بہت ہی مضبوط ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ سرخرو ہیں اور اچھے ہیں اور جنت میں وہی جانے والے ہیں. ان کا یہ حال ہے. بہرحال کسی کے خود کو اچھا ماننے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا. ہم نے ایک کہانی اس لیے بیان کی کہ اس کہانی سے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں دولت و مال ملنے کی صورت میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے اور اللہ کے دین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جے ہند، جے بھارت.